یوسف بن نوری رحمہ اللہ، جو خود استاذ تھے شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے بھی، ان کے نواسے، اور حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن صاحب کیمل پوری جو محدث کبیر تھے ہمارے عالم اسلام کے، ان کے پوتے۔ ہمارے دو بڑے مشہور بزرگ ہیں ملتان کے، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ بھی حضرت کے دادا کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب جو شیخ الحدیث رہے 50 سال خیر المدارس میں، وہ بھی حضرت علامہ عبد الرحمن کیمل پوری کے شاگرد تھے، ان کے پوتے۔ اور امام اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، ڈاکٹر عبد الحلیم چشتی صاحب سے، جنہوں نے خلافت ہی صرف دو بندوں کو دی، مفتی حسن صاحب کو، حضرت کو، یعنی حضرت مفتی حسن صاحب سے خلافت بھی ہے، مفتی حسن صاحب کے پیر بھائی بھی ہیں، تو ان سے بھی اجازت ہے۔ ہمارے انتہائی معزز، ہمارے دل کے بہت قریب، میرے بہت ہی کرم فرما حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصفا وعلی التابعین لهم ومن وفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اجر عظیم دے، انہوں نے ہمارا بہت لمبا چوڑا تعارف کرایا۔ اصل تو انسان کا خود کا اپنا تعارف ہوتا ہے، بزرگوں کی نسبت تو ماشاءاللہ بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ قاری صاحب کے تعارف کے لیے سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں۔ آج سے تقریباً کوئی 44-45 سال پہلے 1980 میں یہاں ملتان میں پڑھا کرتا تھا، تو جمعے کے دن ایک دن مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا اس مسجد میں آنا ہوا۔ اس وقت غالباً یہ مسجد اتنی اونچی نہیں تھی،
مسجد کے دروازے پہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز آئی، خطبہ آ رہا تھا، تو میں ابھی نماز میں سوچ رہا تھا کہ وہ آواز آج تک مجھے بھولی نہیں ہے، حالانکہ میں بہت چھوٹا سا تھا، اور قاری صاحب رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کر رہا، مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا، لیکن مجھے ان کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونج رہی، جس خوبصورت انداز میں وہ خطبہ دے رہے تھے، لیکن مجھے وہ آواز کبھی بھولی نہیں۔ انسان کو کبھی کبھی کوئی چیز بھولتی نہیں۔ اسی ملتان کے سفر میں حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو خیر المدارس میں ان کا کوئی پروگرام تھا، اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، سب ان سے مصافحہ کر رہے تھے، تو میں چھوٹا سا تھا، 10-11 سال کا، تو میں نے بھی درمیان میں گھس کے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ مجھے آج تک اس کی لمس اور اس کی نرمی بھولی نہیں، اور میں آج تک اس طرح کا ہاتھ بھی تلاش کر رہا ہوں۔ عجیب بات یہ، میں جب بھی کسی سے مصافحہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں شاید اس کا ہاتھ اس طرح کا ہو، نہیں آئی۔ تو اسی طریقے سے جیسے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونج رہی، مجھے بھولی نہیں۔ قاری صاحب بڑے آدمی، اللہ پاک نے ان کو انہی کی جگہ پہ بٹھا دیا، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، لیکن اب ہمیں ان سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک قصہ سناؤں گا تو اس کے بعد پھر بات بنے گی، سمجھ میں آئے گی۔ حضرت اقدس سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے شیخ تھے، اللہ پاک ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے۔ لاہور میں رہا کرتے تھے، کریم پارک میں ان کا گھر تھا۔ ان کے گھر کے دروازے پہ کسی نے اشتہار لگوایا ان کے لیے، کوئی پروگرام کیا تھا کسی نے، تو ان کا نام بھی اس میں لکھا۔ اس اشتہار میں لکھا کہ قطب الاقطاب غوث الزمان حضرت مولانا معاویہ صاحب آگے تشریف لے گئے، آگے آ جائیں۔ تو قطب الاقطاب غوث الزمان حضرت مولانا سید نفیس شاہ صاحب مد ظلہ العالی، حضرت نے نماز کے لیے جاتے ہوئے اشتہار کو دیکھا، پھر جس دن پروگرام تھا اس دن وہ لوگ آگے لینے کے لیے حضرت کو، جب لینے کے لیے آئے تو حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کے ہم نے دروازے پر اشتہار بھی لگا دیا تھا، پروگرام رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس میں کون آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ آپ کا ہی نام لکھا ہوا اس میں اشتہار میں۔ انہوں نے فرمایا بھائی اس پہ تم نے لکھا ہے قطب الاقطاب غوث الزمان، تو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ لکھا، تو تم پہلے اس بات کی تردید کرو تو پھر میں جاؤں کہ تم بولو تم نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے حضرت ہم نے جھوٹ نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں لکھا تو میں تو یہ نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، کسی اور کو جا کے تلاش کر۔ قاری صاحب نے بھی ہمارے لیے اشتہار بنایا، پیر طریقہ رہبر شریعت۔ اب ہمارے اندر سید صاحب کی طرح جرأت نہیں، حضرت سید نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ ہم قاری صاحب کو بول دیں بھائی ہم تو نہیں آ رہے۔ ایک ڈر بھی لگتا ہے قاری صاحب سے، دو وجہ سے ڈر لگتا ہے، ایک تو قاری صاحب کا اپنا رو، پھر دوسرا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت۔ ہم تو قاری صاحب سے ڈرے ہوئے بچپن سے، تو والا خوف تو ہمیشہ سوار رہتا ہے نا، بڑھاپے تک جاتا ہے۔ تو بھائی پیر طریقت یہ خود ہوں گے، باقی ہم دو چار کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، دو اطراف سے قرآن مجید کی۔ سب سے پہلی پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت نے اس میں عقل مندوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں،
کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو اللہ رب العزت کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ قیامت کے دن جب افراتفری کا ایک دور ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھر رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا این العقلاء، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ اب سب حیران پریشان کہ یار عقل مند کون ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتہ کس کے لیے اعلان کر رہا ہے، این العقلاء، عقل مند کہاں ہیں، عقل مند کہاں ہیں، عقل مند کہاں ہیں؟ کوئی انبیاء کرام کی طرف دیکھ رہا ہوگا، کوئی اولیاء کرام کی طرف دیکھ رہا ہوگا، کوئی صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہا ہوگا، وہ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ بھائی کس کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ پھر وہی فرشتہ کہے گا وہ لوگ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، وہ عقل مند ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کو عرش کے نیچے بٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت ان کے اعزاز و اکرام کریں گے، اور جب ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا تو روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کرام بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ خدا نخواستہ اس سے مقصد یہ مت لینا کہ انبیاء کرام کی درجے سے بڑھ گئے ہو، انبیاء کرام کا درجہ پورے عالم میں سب سے اونچا ہے، اللہ رب العزت کے بعد جس کی درجہ ہے وہ انبیاء کرام ہے، اس کے بعد پھر ملائک آتے ہیں، انبیاء کرام کا درجہ ملائک سے بھی اونچا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہے، لیکن بہرحال ان کا اکرام اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ کن لوگوں کا؟ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، جس کا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹ پہ لیٹے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے اللہ پاک کو یاد کرتے ہوں گے۔ اب اس یاد کرنے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اللہ اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور ویسے ہی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے میں بھی ہے، دعائیں کرنے میں بھی ہے۔ جو لوگ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، صبح دوپہر شام کی کھانے پینے کی دعاؤں کا، چلنے پھرنے کی دعاؤں کا، گھر سے نکلنے کی دعا کا، کھانے سے پہلے کی دعا کا، کھانے کے بعد کی دعا کا، سونے سے پہلے کی دعا کا، سونے کے بعد اٹھنے کی دعا کا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا کا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا کا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کا، غرض ہر کام کی دعا کا جو اہتمام کرتے ہوں گے وہ بھی اللہ پاک کی فضل سے اس میں شامل ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں دوسری جو اس میں اللہ پاک نے صفت بتائی وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی طرف سے عقل مند لوگوں میں دو لوگ شمار کیے گئے، ایک وہ جو ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہوں گے، دوسرے وہ لوگ جو اللہ پاک کی تخلیق میں فکر کرتے ہوں گے، غور و فکر کرتے ہوں گے، تدبر کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے یہ آسمان پیدا کیا تو بلا وجہ نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، زمین میں صرف زمین کو پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بس ہم گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، ہم اس پہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، جانور اس پہ چل رہے ہیں، ہم اس پہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ایسا نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، اللہ پاک نے اس کو بنانے کا کوئی مقصد پیدا کیا۔ وہ مقصد کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ صرف اس میں تدبر کرتا ہوگا تو بھی اللہ پاک کی طرف سے وہ عقل مندوں میں شمار کیا جائے گا، وہی عقل مند ہے۔ دوسری
طرف سے جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کو اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ تم یہ کام کر، دو کام کرو، لیکن ایک ترجمہ اس کا یوں کیا گیا کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہوگا مع الصادقین، جب تم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے۔ یہ تقویٰ تمہارے اندر کیسے آئے گا؟ جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تمہاری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ تقویٰ بظاہر تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی ڈر کا نام ہے۔ اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جو تقویٰ کے فوائد بتائے ہیں وہ عجیب و غریب ہے، اگر اس پہ آپ تقریر کرنے بیٹھ جائیں تو میرا خیال اسی پہ اثر ہو جائے۔ تو خیر، تقویٰ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ اگر تنہائی میں بھی ہوں تو آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تقویٰ کا بنیادی مقصد ہے۔ ظاہری رونا دھونا کے علاوہ دل کے اندر کے خوف کا نام ہے تقویٰ، اور یہ دل کے اندر کا خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر اس وقت جب وہ تنہائی میں اس کا احساس کرتا ہے۔ تنہائی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اور استحضار سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو یہ ہے متقی۔ لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی اچھا بنتا ہے، ابھی خیر صاحب نے ہمارے اتنا لمبا چوڑا تعارف کرایا تو ڈرنا پڑے گا کہ بھائی لوگ کیا بولیں گے، یار اتنا بڑا بزرگوں کی اولاد ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ یہ تو لوگوں کا ڈر ہوا۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں سامنے کہ یار حضرت جی مجھے کیا بولیں گے، میرے بارے میں سوچیں گے وہ تو غلط آدمی ہے، لیکن جب میں حضرت جی سالک ہو جاؤں گا پھر یہ کام کروں گا۔ اس وقت حضرت جی مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ ہے تقویٰ۔ اس کے بہت عجیب و غریب فوائد لکھے ہوئے قرآن مجید میں اور حدیث میں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے طوفان کی وجہ سے، جس کو آج کل وہ لینڈ سلائڈنگ کہا جاتا ہے نا، لینڈ سلائڈنگ سے ہوئی، اوپر سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا اور یہ اندر پھنس گئے۔ اب اس چٹان کو ہٹانا ان کے بس میں تھا نہیں۔ تین افراد تھے۔ اس میں صرف درمیان والا ایک قصہ سنانا مقصود ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی اللہ پاک سے کہ یا اللہ مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت تھی، بہت مجھے اس کو حاصل کرنے کی خواہش تھی، لیکن وہ پاک باز خاتون تھی، نیک عورت تھی، مجھے اس نے کبھی اپنے اوپر حاوی ہونے دیا نہیں۔ ایک بار وہ پھنس گئی مشکل میں، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، بہت مشکل میں ہوں، مہربانی کرو میرا کام کر دو۔ اس کو میں نے کہا تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، تو آج تو مجھے اپنے اوپر حاوی ہونے دے دے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، پریشان تھی اس وقت۔ اس نے کہا کہ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتے، میری تو اس وقت ضرورت پوری ہونی ہے۔ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا، اس وقت اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کہ اللہ مجھے تیرا خوف آ گیا، اور میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔
اے اللہ اگر تجھے میرے یہ کام پسند تھا اور واقعتاً میں نے تیرے خوف سے کیا، اللہ میں اس مصیبت سے نجات دے۔ بہرحال دوسرے دو نے اپنے اپنے نیکیاں بتائیں، اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ یہ ہے وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوگے تو اللہ پاک تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ پاک اس کی لغزشوں کو تہیوں سے درگزر کرتے رہیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو بڑھا دیں گے، یعنی بونس بھی ساتھ میں دیں گے۔ دکانداروں کو بونس بھی ملتا ہے نا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ پاک سے ڈرو گے، اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ فرقان ہر شخص کو آج اس کی ضرورت ہے۔ کون کس کا دوست ہے، کون کس کا دشمن ہے، ہر آدمی منہ پر تو جی جی کر رہا ہے لیکن پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہے معلوم نہیں ہے کسی۔ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ سے مخلص ہے، کون آپ کا مخلص نہیں ہے، یہ فرقان ہے۔ یہ آدمی بہت میرے سامنے ہنس رہا ہے لیکن اندر سے میرا دشمن ہے۔ یہ آدمی ہر وقت جی جی کرتا رہتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے، یہ مجھے فائدہ دے دے گا، لیکن آپ کو اس کے اندر کا حال معلوم نہیں ہے۔ یہ فرقان اور یہ صلاحیت اچھے برے کی پہچاننے کی تمیز اور دوست دشمن کے پہچاننے کی تمیز، یہ اللہ پاک تقوی والوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر عجیب بات فرمائی ہے، آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ پاک تمہارے لیے ایک ایسا نور پیدا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ تو یہ نور کس کو ملتا ہے؟ تقوی والے کو۔ اب یہ تقوی ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ دوست کس کو بناؤ؟ نیک لوگوں کو، بزرگوں کو۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، اللہ پاک تمہارے اندر بھی یہی صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے لیے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ساری کائنات مل کے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پر پہنچ جائے، ساری دنیا کے لوگ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن جائیں، تو ہمارا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ایک لمحے کی صحبت اٹھائی، ساری کائنات کے 7 ارب انسان اسی درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اس کے ایمان نے جو ارتقاء کیا وہ پوری دنیا کے لوگ مل کر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ انبیاء کرام کی صحبت سے اللہ پاک نے ان کو صحابہ کرام بنا دیا، صحابہ کرام کی صحبت والوں کو اللہ پاک نے تابعین بنا دیا، جس نے تابعین کی زیارت کی اور ان کی صحبت اٹھائی وہ تبع تابعین بن گئے۔ یہ تقریباً 300 سال کا دور ہے۔
اس کے بعد پھر سارے میرے اور آپ کی طرح کے لوگ نکمے. لیکن ان نکموں کے دور میں بھی اللہ پاک نے نیک لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے، علماء کرام بنائے ہوئے ہیں، اللہ والے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ والے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کی صحبت اٹھائیں گے تو ہم بھی ان کی طرح سے آہستہ آہستہ بن جائیں گے. لیکن اصل دور وہی ہے پرانا، جس کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جس کو ہر امام جمعے کے خطبے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے بہترین دور وہ ہے جو میرا دور ہے، پھر ان کا دور ہے جو میرے دور کے قریب والے لوگ ہیں، پھر ان کا دور ہے جو ان کے قریب کے دور والے لوگ. یہ تقریباً 300 سال کا عرصہ ہے. تو یہ ہے کونوا مع الصادقین. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو اللہ پاک تمہیں اچھا بنا دیں گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے، برے نہیں بھی بنو گے تو کم از کم بروں میں شمار ضرور ہو جاؤ گے. اسی طرح سے نیک لوگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے تو اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہوئے تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے گا. قیامت کے دن ان کی نقل بھی کام آ جائے گی. انہی میں سے کوئی ایک نیک آدمی بھی تمہیں اپنے ساتھ بلا لے گا، یار اس کو بلاؤ، یار یہ تو ہمارے ساتھی تھا، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اگرچہ دنیا میں ہمیں تنگ کرتا تھا لیکن یار ہمارے ساتھ تو تھا، یار بلاؤ اس کو، یار اس کو ہمارے ساتھ بٹھاؤ. اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجلیس، الفاظ ابھی بھول رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تنہا رہنے سے بہتر ہے کہ آپ بری صحبت سے بہتر ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جاؤ. اور تنہائی میں بیٹھنا اچھا ہے اس وقت جب آپ کسی بری مجلس میں آپ کو بیٹھنے کا احتمال ہو، اور نیک لوگوں کی صحبت اچھی ہے تنہائی سے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برے آدمی کی صحبت مارے بد سے زیادہ بری ہے، برے آدمی کی صحبت مارے بد سے زیادہ بری ہے. اس کو ہمارے شیخ استاذی حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مارے بد کی صحبت سے تو صرف دنیا میں تکلیف ہوگی، لیکن یار بد کی صحبت سے آخرت بھی برباد ہوگی. مارے بد سے تو صرف ذرا ذرا وہ ڈس دے گا تمہیں تو تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی، یا مر جاؤ گے یا معذور ہو جاؤ گے یا اسپتال میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن یار بد تو تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا. اس لیے کہ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن چیخو گے اس بات کے اوپر، الاخلاء یومئذ بعضهم کیا ہے لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے سوائے متقین کے. نیک لوگ ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے، لیکن برے لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے، اور یہ بھی بولیں گے کاش میں اس کو دوست بنا لیتا، کاش میں اس کو دوست بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست بناتا، کاش میں اس کو اپنا دوست بناتا. یہ یار میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے برباد کر دیا، ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے. یہ بات شعر سن کر بچپن میں ہم نے یہ شعر یاد کیا تھا. حضرت مولانا معاویہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے پڑھائی کے زمانے کے ساتھی، ہم سے تو آگے تھے ماشاءاللہ پڑھائی میں. ہم چھوٹے درجے میں تھے، یہ اوپر دوسرے تیسرے درجے میں تھے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. مجھے ان کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آتا ہے، پھر انہوں نے بڑا خیال رکھا اس زمانے میں. میں مسافر تھا یہاں پر، کوئی تھا نہیں میرا، ورنہ معاویہ صاحب میرا خیال رکھتے تھے.
تو یہ شعر ہم نے اسی زمانے میں یہاں پر یاد کیا تھا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور بلکہ شاید زندگی کے 40 سال تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یار ایک لمحے کی صحبت اور 100 سالہ عبادت کیا مطلب ہے یار، یہ کیسے الگ ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ تھے شکارپور سندھ میں، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دو شاخ والے کہلاتے تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم گن کے شاگرد تھے۔ ان سے میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا کیا مطلب ہے، اور یہ دونوں کیسے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل کیسے ہے؟ اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ اللہ والا ہی سمجھا سکتا تھا۔ بسکٹ کا ایک ٹکڑا انہوں نے اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کسی بچے کے ہاتھ میں دے دو تو، اور اس کو اکیلا چھوڑ دو تو اس کو چیل کا وہ اچک لے گا اس کے ہاتھ سے، لیکن اگر یہی بچہ کسی بڑے کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہو یا اس کے ساتھ چل رہا ہو تو چیل کا ہوا اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ شیطان ایمان کا چیل اور کوا ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ایمان کو وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کرتا، دور دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے قریب نہیں آتا، اور جس وقت وہ اس کے قریب نہیں آتا اس وقت اس کا ایمان محفوظ ہے، جس وقت اس کا ایمان محفوظ ہے اس وقت یہ افضل البشر ہے، اس وقت یہ افضل ہے ملائک میں، ملائک سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے۔ ایمان کی حفاظت کی علامت بھی گویا یہی ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھے گا بیٹھے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کو عمل کی توفیق ملے گی، قوت ملے گی۔ میلسی میں ایک صاحب نے ایک لائبریری بنائی، سردار محمود ان کا نام ہے، جھڈیر ایک علاقہ ہے اور جھڈیر لائبریری کے نام سے مشہور بھی ہے، پاکستان کی اچھی مشہور لائبریریوں میں ایک لائبریری ہے۔ سردار محمود اپنے علاقے کے نواب ہیں یا وڈیرے ہیں، چودھری ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا ان کی لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا چائے پلانے کے لیے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کا بنوری صاحب سے کوئی تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے؟ میں نے کہا جی میرے نانا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تحریک ختم نبوت کے زمانے میں ملتان میں میرا جانا ہوا دفتر ختم نبوت میں، تو اس وقت بنوری صاحب نے ایئرپورٹ جانا تھا اور کوئی گاڑی نہیں تھی، تو دفتر والوں نے میری گاڑی دیکھ کر مجھے کہا کہ سردار صاحب اگر بنوری صاحب کو ایئرپورٹ پہنچا دے تو مہربانی ہوگی، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ بنوری صاحب کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، روانہ ہو گئے ہم لوگ۔ رستے میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اچھے برا تو ہر شخص جانتا ہے، معلوم سب کو ہے، یہ اچھا کام ہے یہ برا کام، سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، زنا کرنا خدا نہ خواستہ، بد نظری کرنا خدا نہ خواستہ یہ بری بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس سے بچنا یہ سب کو معلوم ہے کہ تقویٰ ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے اور اچھا کام ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس پہ عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ معلومات تو سب کو ہیں، اس علم پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا بنوری صاحب نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو مجھے تھوڑی سی دل میں
جب قلش ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی اپنی عقل سے زیادہ اونچا سوال کر لیا، اس لیے میں جواب نہیں دیا بنور صاحب نے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو میں نے ان کا سامان لیا، ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ اندر جاتے ہوئے جب انہوں نے مجھ سے بیگ لے رہے تھے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، قوت عمل تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر قوت عمل پیدا ہوگی، نیکیوں کی توفیق تمہیں ملے گی اس وقت جب تم اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ صحبت انسان کو قوت عمل کی توفیق بھی دیتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں خیال ان کی صاحبزادے بھی شاید یہاں پر آ چکے ہیں، زکریا شاہ جی، ماشاء اللہ۔ کراچی تشریف لائے تھے، ایک دفعہ ہمارے یہاں مجلس ذکر کروائی تھی حضرت نے، تو اس میں فرمایا کہ 3 چیزیں خاتمہ بالخیر کی ضمانت، 3 چیزوں سے خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ نمبر 1 اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت والا یقیناً خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ دوسرا جو ذکر اللہ کی کثرت بہت زیادہ کرتا ہو، ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرتا ہو، اور تیسرا جو اذان کو ادب و احترام کے ساتھ سنے اور اس کا جواب دے، تو اللہ پاک اس آدمی کا خاتمہ اچھا کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ مجلس ذکر ہے، ہمیں ذکر کی مناسبت سے زیادہ بات کرنی چاہیے تھی، کہ مجھے مسئلہ وہی ہے، قاری صاحب نے اور وہی پھر بات آ گئی شروع والی کہ میں قاری صاحب کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ڈرتا بھی ہوں ان سے، ورنہ مجھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا یہاں سے، کہ بھائی غلط لکھا پیر طریقت میں، تو پیر طریقت ہوں نہیں، اور میں اس بیان والا آدمی بھی نہیں، لیکن قاری صاحب کو حکم تھا تو ہم نے کر دیا۔ ابھی انشاءاللہ مجھے ذکر ہوگی، ذکر میں کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ذکر ایک واحد عجیب چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہت زیادہ کرنے کو کہا ہے۔ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ کرو، ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو۔ حضرت صاحب نے خطبے کے آخر میں ایک آیت پڑھی فاذکرونی اذکرکم۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا۔ ہم یہ نکموں کی مجلس میں یہاں پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اچھوں کی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو اس سے زمین و آسمان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کے فوائد اور فضائل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا ختم کراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ مجھے میزان دیکھنا ہے جس میں آپ مخلوق کے اعمال کو تولتے ہیں، میں نے وہ میزان دیکھنا ہے۔ انبیاء کرام لاڈلے ہوتے ہیں اللہ پاک کے، اللہ پاک نے ان کو دکھایا، کہا چل دیکھ لے بھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اتنا بڑا تھا کہ پورا زمین و آسمان، اور زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب کچھ اس کے اندر ایک چھوٹے سے اس کی طرح سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے کہ فرمایا کہ اس کو کون بھر سکتا ہے، اس کو کون بھرے گا بھائی، اتنا بڑا میزان، اس کا مطلب ہے تو کوئی آدمی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا داؤد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو بھرے گا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو بھر دے گا۔
جیسے حدیث ہمارے ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی گناہوں کے 99 دفاتر کے ساتھ آئے گا، اور ہر دفتر تاحد نگاہ ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں اب تباہ ہو گیا، اور کسی وقت بھی میرے لیے یہ اللہ پاک اعلان کریں گے اس کو جہنم اٹھا کے پھینک دو۔ اسی خوف کے عالم میں کھڑا ہوا ہو کہ اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا یار، زیادتی نہیں ہوگی، ڈرتا کیوں ہے، فکر نہیں کر۔ اللہ پاک اس کو ایک چھوٹی سی پرچی دیں گے، جا اس کو تلوا لیں۔ وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ پرچی اور کہاں 99 دفاتر، یہ ایک پرچی کیا کر لے گی؟ اللہ پاک فرمائیں گے تلوا تو لے اس کو بھائی، سبحان اللہ۔ یہ جا کے اس دوسرے پلڑے میں رکھے گا، وہ پلڑا جو ہوا میں جھول رہا ہوگا ایک دم زمین سے جا کے لگ جائے گا۔ یہ اس کو دیکھے گا یار عجیب بات ہے، ایک طرف اتنی بڑی بڑی میری کتابیں اور دفاتر، اور دوسری طرف ایک پرچی اس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الطرائف والظرائف، اس میں انہوں نے بڑے نوادرات جمع کیے ہوئے ہیں۔ ابو نعیم کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، اس میں من قال لا الہ الا اللہ ومدها ہدمت له 4,000 من الکبائر، من قال لا الہ الا اللہ ومدها ہدمت له 4,000 من الکبائر۔ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا، اللہ پاک اس کے 4,000 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من قال لا الہ الا اللہ ومدها ہدمت له 4,000 من الکبائر، 4,000 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو براہ راست اپنی تربیت میں لے لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی کے تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے۔ اس سے پہلے دنیا کے تمام رذائل، خسائل، برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، بد اخلاقیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، دشمنی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ثمامہ جس کو جہاں نظر آئے قتل کر دیں، ثمامہ جس کو جہاں نظر آئے قتل کر دیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اطراف میں صحابہ کرام رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، ایک مسافر آدمی جا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، مشکوک آدمی تھا، پہچانے نہیں ان کو، اگر پہچان لیتے تو فوراً قتل کرتے تھے، اور لا کے مسجد نبی شریف میں ستون سے باندھ دیا۔ اب یا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
وحی کے ذریعے سے اطلاع مل گئی تھی یا پھر آپ کو دیکھ کر پہچان گئے؟ فرمایا بھائی کس کو لے کر آئے ہو؟ جو ثمامہ ہے اس کو تو میں نے تمہیں مارنے کا حکم دیا تھا، تم اس کو قیدی بنا کر لے آئے۔ چلو اب تو قیدی بن گیا ہے، قیدی بن گیا تو خیال رکھنا اس کا بھائی۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر اس کے پاس آ کے بیٹھے، اس سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا ہمارے بارے میں، کیا کریں گے ہم تمہارے ساتھ؟ ثمامہ کوئی کمزور آدمی تو نہیں تھے، یمامہ کا بادشاہ تھا، عقل مند آدمی بھی تھا، فیصلے کرنے والا آدمی تھا، ذہین آدمی تھا۔ نبی بڑا معقول جواب دیا، انہوں نے کہا اگر آپ قتل کرو گے تو اپنے دشمن کو قتل کرو گے، میں کوئی آپ کا دوست تھوڑی ہوں، دشمن ہوں آپ کا، تو دشمن کو قتل کرو گے۔ اور اگر آپ مجھے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہتے ہو اور آپ کو کوئی مال و دولت کی ضرورت ہے بتائیے، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، فدیہ دے دوں گا آپ کو۔ اور اگر آپ مجھے ویسے ہی چھوڑیں گے اور میرے اوپر احسان کریں گے تو میں احسان فراموش آدمی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی کا دودھ بھجوایا ان کے لیے۔ دوسرے دن پھر یہی مکالمہ ہوا، تیسرے دن پھر یہی مکالمہ ہوا، اور تیسرے دن کے مکالمے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ ثمامہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، مجلس شروع ہو گئی آپ کی۔ تھوڑی دیر بعد ثمامہ دوبارہ مسجد میں واپس آئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عقل مند اور ذہین آدمی